السلام علیکم خواتین و حضرات، میں جیسا کہ آپ کو پچھلی قسط میں بتا چکا ہوں کہ مجھے کینسر ہو گیا تھا، اور ظاہر ہے کہ اگر آپ کو اس طرح انیکسپیکٹڈ کوئی چیز ہو جائے، کوئی بیماری لگ جائے، تو آپ کے تصورات بالکل تبدیل ہو جاتے ہیں۔ میں سوچتا تھا کہ میں جسے کبھی کوئی بخار بھی نہیں ہوتا تھا، اسے ایسی بیماری کیسے لگ گئی۔ تو یہ ایک شوق نہیں، یہ ایک جھٹکا تھا، بہت ہی شدید جھٹکا۔ ایک ایسا آدمی جس کی زندگی لکھنے پڑھنے میں گزر رہی ہو اور جو بہت مطمئن زندگی گزار رہا ہو، اچانک ایسی بیماری کی چپیٹ میں آ جائے یا لپیٹے میں آ جائے، تو ظاہر ہے کہ اس کے لیے ایک بہت ہی عجیب و غریب صورتحال ہوتی ہے، اور یہی صورتحال میرے ساتھ پیش تھی۔ میں بار بار سوچتا تھا کہ میں کتنا عرصہ زندہ رہوں گا بھی یا نہیں۔ کینسر کے بارے میں بے شمار کہانیاں سن رکھی تھیں، لوگوں کو دیکھ بھی رکھا تھا، لیکن ایک عجیب و غریب بات یہ تھی کہ کینسر ڈائیگنوز ہونے کے باوجود بھی میرا وزن کم نہیں ہو رہا تھا، نہ مجھے بخار تھا، نہ مجھے کہیں درد تھا، لیکن ظاہر ہے جسم کے اندر ایک بیماری تو پڑ رہی تھی نا، اور بیماری بھی ایسی کہ جس کے بارے میں لوگوں کا بالکل غلط خیال تھا کہ اس کا علاج کوئی نہیں ہے۔ جی ہاں، میں آپ سے سچ کہہ رہا ہوں، اس کے بارے میں لوگوں کا آج بھی یہ خیال ہے کہ اس کا علاج کوئی نہیں ہے۔ تو میرے وہ دوست یا ان دوستوں کے جو عزیز رشتہ دار ہیں اور اس بیماری میں مبتلا ہیں، میں ان سے درخواست کروں گا کہ سب سے پہلا کام جو انہیں کرنا ہے وہ یہ کہ اپنے ذہن کو اس خیال سے پاک کرنا ہے کہ کینسر کا علاج کوئی نہیں ہے۔ یہ ویڈیو ریکارڈ کرتے وقت میں بار بار کھنکاروں گا بھی، اور ہو سکتا ہے کہ میرا چہرہ بھی آپ کو بہت اچھا نہ لگا، لیکن یہ بڑی مجبوری ہے۔ اور جیسے کہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ یہ ویڈیوز میں موٹیویشنل بنا رہا ہوں ان لوگوں کے لیے جنہیں خود یا جن کے رشتہ داروں کو یہ بیماری ہے، ان کو یہ بتانے کے لیے کہ یہ بیماری لا علاج نہیں ہے، اس کا علاج ہے، اور اس کا سب سے بڑا ثبوت میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں۔ تو جب پڑھنے سے جی اچاٹ ہوا اور لکھنے سے بھی، میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ میں کتابیں بھی لکھتا ہوں، افسانے بھی لکھتا ہوں، ڈرامے بھی لکھتا ہوں، اور ٹیلی ویژن پر میں نے بہت کچھ لکھا ہے، اب بھی لکھ رہا ہوں انشاءاللہ، اور آئندہ بھی لکھوں گا اللہ نے چاہا تو اس سے مجھے یکسر ایک طرح سے نجات مل گئی۔ نجات کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں چھوڑنے کا ارادہ کر چکا کہ اب میں کچھ نہیں لکھوں گا، میں لکھتا تھا، اب بھی لکھتا ہوں الحمدللہ، جب سے مجھے صحت ہوئی ہے، لیکن یہ درست بات ہے کہ میرے رشتہ داروں، خاص طور پر میرے بچوں کا ریئیکشن بڑا شدید تھا اور بہت پریشان کن تھا، ہونا بھی چاہیے تھا۔ ماشاءاللہ میرے 2 بچے ہیں، دونوں شادی شدہ ہیں، دونوں ڈاکٹرز ہیں، اور پردیس میں رہتے ہیں، باہر کے ملک میں، تو وہ فوراً آ گئے تھے۔ تو جب میں نے یہ دیکھا کہ یہ بیماری اس کا کوئی علاج نہیں ہے سوائے اس کے کہ اس کا آپریشن کروایا جائے، اور یہی ڈاکٹروں نے سجیسٹ کیا تھا، تو پھر میں نے سب سے مشورہ کر کے آپریشن کرانے کا فیصلہ کیا۔ اب آپریشن بہت نازک جگہ پر تھا، جیسا کہ آپ میرے چہرے پر دیکھ سکتے ہیں کہ چہرے پر آپریشن ہونا تھا، اور یہ مجھے ڈاکٹر پہلے بتا چکے تھے کہ میرے چہرے پر اس کا کچھ نہ کچھ اثر تو ضرور پڑے گا۔ بہرحال یہ ایک شوق تھا، ایک جھٹکا تھا جو میں نے برداشت کیا، اور شوق یا جھٹکا
آپ کو زیادہ تکلیف اس وقت دیتا ہے جب وہ ان ایکسپیکٹڈ ہو. مثلا اگر آپ بجلی کے تار کو چھونے جا رہے ہیں تو آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ اس سے آپ کو ایک جھٹکا لگے گا، لیکن اگر آپ اس کو ایسے چھو لیں کہ آپ کے علم میں نہ ہو تو ظاہر ہے کہ جھٹکا بہت شدید اور بہت زور کا لگے گا. چنانچہ میرے ساتھ بھی یہی ہوا. اب اس میں دو باتیں تھیں. ایک تو وہ لوگ تھے کہ جو کینسر کو ایک ایسی بیماری سمجھتے تھے کہ جس کا علاج ہو سکتا ہے. یہ اپنے دوست، یار، عزیز، سماج، معاشرت، یہ لوگ تھے. اور اس میں ایسے لوگ بھی شامل تھے جو میرے سامنے ڈھکے چھپے الفاظ میں یہ کہا کرتے تھے کہ اس کا تو علاج نہیں ہے، اللہ آپ پہ فضل کرے، پتہ نہیں کیا ہوتا ہے کیا نہیں. تو یہ لوگ آپ کو ڈسکریج کرتے ہیں. لیکن خدا کا شکر ایسا ہے کہ شروع سے ہی میری طبیعت کچھ ایسی رہی ہے کہ میں نے دنیا کی بہت کم سنی ہے، بہت کم مانی ہے، اور اپنے فیصلے خود کرنے کی کوشش کی. جب سب لوگ سو جاتے تھے اور رات کو میں اپنے بستر پہ لیٹا ہوتا تھا اور سونے کی کوشش کرتا ہوتا تھا، تو اس وقت یقین کیجئے کہ میں ہوتا تھا اور میری تنہائی ہوتی تھی، تو ذہن میں طرح طرح کے خیالات آتے تھے. ظاہر ہے دلیر سے دلیر آدمی بھی اگر اس کو پتہ چل جائے کہ وہ ایسے مرض میں مبتلا ہو چکا ہے جو موت پر ختم ہوتا ہے تو وہ ڈر جاتا ہے. تو ظاہر ہے یہ ایک ڈر تو میرے اندر بھی تھا، اور یہ ڈر میرے عزیزوں میں بھی تھا، رشتہ داروں میں بھی تھا. بڑی نیچرل بات ہے، ہونا بھی چاہیے ایک ایسی بیماری. لیکن پھر میں نے یہ محسوس کیا کہ جب دنیا کے سہارے ٹوٹ جاتے ہیں تو آپ کی مدد کو وہ ہستی آتی ہے جس نے آپ کو پیدا کیا ہے. میرا مطلب ہے خدا. میں نے دل جان سے خدا سے دعا کی اور خدا سے کہا کہ میں ابھی مرنا نہیں چاہتا، اور مجھے کچھ کام کرنے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ میں وہ کام مکمل کر لوں. تو پھر خدا میری مدد کو آیا، اور خدا کے مدد میں آنے سے مجھے بڑا حوصلہ ملا. اور خواتین حضرات، آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ یہ مدد کسی اور صورت میں نہیں تھی کہ مجھے کہیں سے کروڑ روپے مل گئے یا اچانک میرے بہت سے ہمدرد کہیں پیدا ہو گئے. ایسا کچھ نہیں تھا. ہوا ایسا کہ میں جب اس بیماری سے گزر رہا تھا تو خدا نے مجھے ایک تحفہ دیا، اور یہ تحفہ تھا حوصلے کا تحفہ. اب اس حوصلے کے تحفے نے میری اس بیماری سے بچنے میں کیسے مدد کی، یہ ایک کہانی ہے جو کہ اس سلسلے کی سیریز میں جاری رہے گی، اور میں انشاءاللہ آپ کو آئندہ قسط میں اس کے بارے میں بتاؤں گا. میں نے آپ کو پہلے بتا دیا تھا کہ میں بہت زیادہ بول نہیں سکتا، میرے منہ میں تکلیف ہوتی ہے. لیکن اس سے پہلے کہ میں ویڈیو ختم کروں، میں ان تمام دوستوں کا انتہائی شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھے بے پناہ دعائیں دیں، پرخلوص دعائیں دیں، اور میری آئندہ زندگی اور صحت مند زندگی کے لیے ان کی نیک تمنائیں جو وہ کمنٹس میں لکھتے رہے، ان کا میں بہت ہی شکر گزار ہوں. تو انشاءاللہ آپ سے آئندہ ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی، یہ بتانے کے لیے کہ میں نے کہاں سے علاج کرایا، علاج کے دوران مجھ پر کیا گزری، اور کس طرح لوگوں نے بغیر کسی صلے یا ستائش کی تمنا کے میری مدد کی. میں ان سب کے لیے بہت شکر گزار ہوں، اور آئندہ ویڈیو تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتا ہوں.